پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. سردار صاحب اس میں ایک اضافہ کر دوں 2 جملوں کا صرف. دیکھیے چائنا میں جب انقلاب آیا اور چولائی وزیر اعظم بنے تو کرپشن تو بے تحاشا تھی, یہاں تو کچھ بھی نہیں تھی جو وہاں اشر تھی. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو نوٹ تھے وہ اس کو گتے کے بنا دیے تھے, موٹے موٹے کر دیے تھے, اور اس کی قیمت کم کر دی تھی کہ اگر کوئی رشوت لے کے جانا چاہتا بھی ہے تو وہ بوریوں میں بھر کے کیسے لے کے جائے. ہمارے ہاں اس کرپٹ سسٹم کے اندر جو بڑا لاجیکل ایک انجیکشن کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ پہلے تو 500 سے 1000 کا نوٹ, 1000 سے پھر 5000 کا بھی کر دیا, اور اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا تاکہ یہ زیادہ پیسہ آسانی سے لے جایا جا سکے. کافی تجربہ لگتا ہے لوگوں کا. میں سلیم طارق صاحب سے بات کر لوں جی. سلیم طارق صاحب سے میں ان سے بات کر لوں جی, سائٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. آپ کی باتیں تو میں نے سن لی, آپ نے تعریفیں بھی بہت کر لی رؤوف صاحب کی. نہیں, رؤوف صاحب تعریف نہیں کی, ہم نے ان کا کام کی تعریف کی, ان کی نہیں تعریف کی. مطلب ڈاؤٹ فل سچویشن ہے. نہیں, دیکھیے انسان کا جو کام ہے نا, جو فیکٹ ہے ہم نے وہ بات کی, اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو نظر آ واٹ رہی از انسان کے کام سے ناپا جاتا ہے. اچھا, میرا خیال ہے جی. آپ نے ایک سوال میرا گول کیا ویسے, لیکن میں آپ پر کوشش کرتے ہیں نا, آپ جو تیز سوال پوچھتے ہیں ہمیں کئی 1 to 1 میں بلا کے پوچھ لیجیے گا. 1 to 1 میں نے پوچھا, آپ نے انڈسٹری لگائی اور کس کس کو پیسے دیے, آپ نے کہا میں بتاتا ہوں. اچھا میں تو کہتے میرے سے لیتا کوئی نہیں پیسے. ہاں کیوں ڈرتے یہ ہیں, سب کو بتا دیتے ہیں, ڈرتے ہیں. تو جو پیسے لے رہا ہے اس کو کیا دیکھیے بتاتے رہے. آپ نے اچھا سوال کر لیا. میں آپ کو دینداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں بہت مشکل ہے, جائز کام کرانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک عالم سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا کیا جائے, جائز کام کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی جائز کام کے تھوڑے پیسے دے, جان چھڑاؤ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نہ دے. میرا بیٹا پڑھ کے آیا باہر سے, اس نے کہا کہ بھائی چاہے نقصان ہو چاہے گھاٹا ہو, ہم نے رشوت دینی ہی نہیں ہے. ہمیں مشکلات پیش آئی 2-4 سال, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اب سب کو ہم بدنام زمانہ ہو گئے, یار یہ لوگ ایسے ہیں کہ رشوت دینے والے نہیں ہیں, اب ہمارے کام ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. پہلے یو ٹو بی آنیسٹ یور سیلف. اچھا, دس از اے نیو تھنگ. ویسے پیسے نہیں دیں تو لوگ کام نہیں کرتے. یہ بات صحیح ہے. تو آپ کے کام کیسے ہونے شروع ہوئے؟ 3-4 سال آپ کو مشکلات ہوئی, اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ کوئی دینے والے تو ہے نہیں, تو تو پھر وہ فائدہ کام کیا. بھی نہیں کرتے ہوں گے. اچھے چھوڑتے بھی نہیں ہیں. پورا سسٹم کے اندر سارا خراب ہے. جی, میں سلیم طارق صاحب سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ جی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ بھائی جان. مجھے ایک بات بتائیں جی, یہاں پہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ رؤوف صدیقی صاحب نے جو کام کیے وہ ٹھیک ہے, حلف نامے لیے یہ بھی ٹھیک ہے. جی یہ واقعی درست ہے جی؟ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے بولا جی 13-14 لوگ تھے تقریباً, 1400 نہیں 400 جنہوں نے نہیں لیے, ہاں 15-20 افراد 15-20 افراد ایسے تھے جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا کہ جی ہم نہیں کاغذ پہ حلف لیتے. یہ موجود تھے, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا, اس کا کوئی اثر پڑے گا جی؟ سر اس پہ بالکل اثر پڑنا چاہیے, بیکاز یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے, اور کاش یہ بہت پہلے لے لیا جاتا. اور سائٹ ایسوسی ایشن کا تو ہمارا تو یہ ہے کہ وی آر اے لائزن بٹوین آور انڈسٹریز اینڈ سائٹ لمیٹڈ. تو یہ ہمیں پچھلے 1.5-2 سال سے بہت شکایتیں مل رہی تھیں کہ بھائی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور کرپشن انتہا پہ پہنچ گئی ہے. تو پھر ہم نے رؤوف صدیقی صاحب کو اپروچ کیا, اور ہم نے ہمارے کمپلینس ان کو بتائیں کہ دیکھیں سر یہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب نے ساری ہمارے باتیں سن کے یہ ایک اقدام لیا کہ یہی ایک واحد حل رہ گیا ہے کہ بھائی اگر جب مسلمان ہیں اور قرآن پہ یقین رکھتے ہو تو اسی پہ قسم کھا لو کہ آئندہ رشوت نہیں لیں گے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیٹر, بجائے کہ میں اس پہ کوئی نیگیٹو بات کروں. آئی تھنک آپٹمسٹ رہنا بہتر ہے کہ اس پہ کوئی کام ہو جائے. یہ ایک واحد حل نظر آ رہا تھا آخر میں. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. لیکن میں آؤں گا, سائٹ پہ آؤں گا, اور میں ان سے میرا وعدہ ہے کہ 3 لوگ جس دن پہ 2 کہہ رہے ہیں 2 ہو تو ٹھیک ہے, 3 جو مل جائیں تو پھر میں ان کو لے کے آؤں گا ٹی وی پہ. جی بات یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ صرف حلفوں سے نہیں ہوتے. ہمارے ملک میں ہر آدمی نے حلف اٹھایا ہوا ہے, جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں لوگ, لیکن کیا کام صحیح ہو گئے؟ تو بات یہ ہے کہ صرف حلف سے کام صحیح نہیں ہوتے. رؤوف صاحب کا میں یہی چیز شروع میں جو میں نے کہی تھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کنونشن بلایا اس میں لوگوں کی رائے لی, پھر ایک کونسل بنائی, اس کے بعد پھر اپنے ادارے میں انہوں نے تطہیر کا عمل کیا, اس میں اچھے افسر لے کے آئے, سارا سسٹم انہوں نے اپ گریڈ کیا. سسٹم اپ گریڈ کرنے کے بعد اب یہ اس نہج پہ آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ لوگ سارے حلف بھی لیں. اس لیے کہ اگر فار ایگزامپل ایک آدمی سے آپ حلف تو لے لیں,
لیکن اس کو انوائرمنٹ اور انفراسٹرکچر پرووائڈ نہ کریں تو you're کیا right, ہوگا. you're absolutely تو یہ ساری چیزیں کرنے, اور اس میں انہوں نے سب سے مشاورت کی جو اسٹیک ہولڈر سے. اور میں ایک چیز اور آپ سے لیکن گزارش آپ نے کروں, سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن سر ایک بات آپ رہ نے جائے ایک گی. چیز مجھے کہی, آپ نے کہا جی حلف اٹھانے سے کام ختم نہیں صرف حلف نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف حلف نہیں, یہ سر ایک منٹ, یہ بات یہ ہے کہ پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے, انوائرمنٹ کریٹ کیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ یہ سائٹ لمیٹڈ یا ان کی منسٹری جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ادارہ نہیں ہے. سائٹ لمیٹڈ جو ہے یہ آپ کو یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ پوری کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کا 67% کے قریب بزنس یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں سائٹ لمیٹڈ کا کیا رول ہے کہ سائٹ لمیٹڈ جو ہے پورے سندھ میں تقریباً 8 انڈسٹریل زون ہیں ان کے, اور 8 انڈسٹریل زون کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کی 60-70% کے قریب اکانومی یہاں سے گورن ہوتی ہے. اور یہ رؤف صاحب کے پاس ایک اتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے, تو اس میں ان کی اب اٹ موسٹ کوشش یہی ہے کہ پھر ان کی پارٹی دیکھیں نا, ان کی پارٹی ہے, پارٹی کو بھی انہیں جواب دہی کرنی ہے, اور ان کی پارٹی آپ کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے پورا تھنک ٹینک ہے, پوری فورس ہے جو ان سے بھی جواب مانگتی ہے. اور یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. ہم نے ان کی کئی مثالیں دیکھی ہیں, انہی کے ہم نے 4 منسٹریاں دیکھی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے جب یہ ہوم منسٹری میں تھے تو ڈیلیور کیا, ہر جگہ پہ انہوں نے ڈیلیور کیا. اب بات یہ ہے, یہ ان کا ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ انڈسٹری کا, اور ابھی تک یہ 1.5 سال پونے 2 سال ان کو ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں اور ہم اس ساری چیز کو جانتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ میں خود 4000 انڈسٹریز کا میں خود چیئرمین ہوں, 2 سال میں چیئرمین رہا ہوں, 2 ٹینیور چیئرمین رہا ہوں, تو ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے ایک رشوت کی بات کی تھی, رشوت کی جہاں تک تعلق ہے, بات یہ ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ ہم یا ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جس اسٹیٹس پہ ہیں, ہم سے کوئی رشوت نہیں مانگتا, لیکن عام آدمی جو ہے وہ رشوت سے بڑا تنگ ہے اور بڑا پریشان ہے, اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم لوگ تو نہیں رشوت دیتے, نہ ہم سے کوئی مانگتا ہے, لیکن عام آدمی سے, چھوٹے آدمی سے, اسمال اینڈ میڈیم پورشن ہے آپ کا 90% اکانومی اس پہ بیس کرتی ہے, تو لوگ ان سے رشوت مانگتے ہیں. تو یہ سارے ایسے فیکٹرز تھے کہ جس کا ہم ہی رؤف بھائی کو بولتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اب اس کو فائنل ٹچز دینے کی ضرورت ہے. تو یہ جو حلف نامے والی بات ہے, یہ ان کا ماشاءاللہ ایک فائنل ٹچ ہے. جیسے آپ نے سٹی ناظم کا دیکھا, پورے شہر کا انوائرمنٹ انہوں نے چینج کیا, اسی طرح سے اب یہ اپنی منسٹری کا, اپنے ادارے کا اور سندھ کی اکانومی کا پورا کمپلیکشن چینج کرنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے فائنل ٹچز ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے پرسیپشن کے حوالے سے اور سندھ کی اکانومی کے حوالے سے اس کے بڑے اچھے نتائج آئیں گے. میں ایک آدھی منٹ بات کروں گا. دیکھیے کہ یہ حلف نامہ جو ہے, میں دیانتداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائٹ لمیٹڈ میں تو اٹ شوڈ گو رائٹ اپ ٹو دا ہائیسٹ لیول. لیکن بات وہی ہے جی کہ حلف تو سب اٹھاتے ہیں. نہیں دیکھیے میری بات سنیے, اوپر سے لے کے نیچے تک جو اکثر آپ کوشش دیکھیں, اس میں کوئی اور رائٹ ڈائریکشن میں دیکھیں. بات یہ ہے موہن صاحب, آپ کو قدم تو اٹھانے ہوں گے, اوپر سے لے کے نیچے تک سب حلف اٹھاتے ہیں. آپ نے خود ہی ہماری گائیڈنس کی کہ بہت سے لوگ وہ جو مخالفت کر رہے ہیں, تو آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی کہ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں تو آپ حلف دیتے ہیں, وہاں کوئی نہیں بولتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کمپلسری ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بننا چاہیے. ایک کام انہیں کرنا چاہیے مزید. رؤف بھائی میں آپ کو سجیشن دینا چاہتا ہوں, اب انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے, ٹھیک ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 پھر اس میں بڑی اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. 100% تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں آپ. دیکھیں میں نے ایک جملہ آپ سے تو میں پوچھتا ہوں, آپ نے بڑی چیزیں ایک جملہ میں اضافہ کر دوں جو آپ نے ابھی بات کی. میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جب نیچے سے ہمارا جو لیکیج ہے یہ بند ہوگی, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ 2-3 مہینے کے اندر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ سب کی جو بونسز ہیں 1 کے بجائے 2 ہوں گے, تنخواہیں ڈبل کر دوں گا میں 100%. یس بالکل ٹھیک. اور میں وائنڈ اپ کروں گا جی یہاں پہ. بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا, آپ تشریف لائے جی. حلف سب لوگ لیتے ہیں جی, عمل اس پہ کوئی کرتا ہے, بٹ دس از اے ویری نیو انیشیٹو جی کہ ایک سائٹ پہ حلف لیا جائے, اپنے جو مینجمنٹ ہے اس سے حلف لیا جائے کہ وہ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ لمیٹڈ کی بات کر رہا ہوں جی. منسٹر رؤف صدیقی نے حلف نامہ دیا جی سب کو, انہوں نے کہا جی کہ اس پہ حلف اٹھائیں کہ کوئی رشوت ایسا نہیں لے گا. اب یہ ایک انیشیٹو ہے, پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. سیاستدان حلف اٹھاتے ہیں جی, وزیر اعظم بھی اٹھاتے ہیں, منسٹرز بھی اٹھاتے ہیں, پریزیڈنٹ بھی اٹھاتے ہیں حلف, لیکن کون اس پہ قائم رہتا ہے کون نہیں رہتا وہ تو بات کی بات ہے, وہ لوگوں کے سامنے, لوگ اس پہ فیصلہ کریں. لیکن دس از اے نیو انیشیٹو, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ودن 3 months اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی 100% تنخواہیں انکریز کریں گے.
رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوگا. اللہ حافظ.